تو تمام لوگوں کی بدی کا خواہاں ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 38 باب 4 سے 6 اور 8 سے 10 آیات تک۔ اس وقت سرداروں نے بادشاہ سے کہا کہ ارمیہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ ان جنگی مردوں کے ہاتھوں جو اس شہر میں باقی ہیں، بلکہ تمام لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کی سلامتی کا نہیں بلکہ بدی کا خواہاں ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا، دیکھو وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہاری رائے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے ارمیہ کو پکڑا اور قید خانے کے صحن کے اندر ملکیہ شہزادہ کے گہرے حوض میں ڈال دیا، اور انہوں نے ارمیہ کو رسوں سے اس میں لٹکا دیا، اور حوض میں پانی نہ تھا پر کیچڑ تھا، سو ارمیہ کیچڑ میں دھنس گیا۔ عبد المالک بادشاہ کے گھر سے نکلا اور بادشاہ سے بات کر کے کہا، اے میرے آقا بادشاہ، ان آدمیوں نے جو کچھ ارمیہ نبی سے کیا ہے سو برا کیا ہے، جس کو انہوں نے حوض میں ڈال دیا ہے وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے عبد المالک کوشی کو حکم دے کر کہا کہ یہاں سے 3 آدمی اپنے ساتھ لے اور ارمیہ کو حوض میں سے نکال، بیشتر اس کے کہ وہ مر جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ میں نے توقع رکھی ہے، خداوند پر توقع رکھی ہے، تو اس نے میری طرف توجہ کی اور میری فریاد سن لی۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ اس نے مجھ کو ہلاکت کے گڑھے اور غلاظت کی دلدل سے نکالا۔ اس نے میرے پاؤں کو چٹان پر رکھا اور میرے قدموں کو مستحکم کیا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ اس نے ایک نیا گیت میرے منہ میں ڈالا، ہمارے خدا کے لیے ایک ترانہ حمد۔ بہت تیرے دیکھیں گے اور خوف کھائیں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ میں تو مسکین و محتاج ہوں، پر خداوند میرا فکر کرتا ہے۔ تو ہی میرا مددگار اور میرا مخلص ہے، پس اے میرے خدا دیر نہ کر۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ ہم صبر سے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12 باب 1 سے 4 آیات تک۔ اے بھائیو، جب کہ گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہے، تو ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اتار کر صبر سے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمارے سامنے ہے، اور یسوع کو تاکتے رہیں جو ایمان کا بانی اور مکمل کرنے والا ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے سامنے تھی رسوائی کو ناچیز جان کر صلیب کو برداشت کیا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ تم اس پر غور کرو جس نے گناہ گاروں کی اتنی بڑی مخالفت کی برداشت کی، ایسا نہ ہو کہ تم بے دل ہو کر ہمت ہار دو،
کیونکہ تم نے گناہ سے لڑنے میں ابھی تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔